السلام علیکم ویور. آج سعودیہ کے بارے میں تھوڑی سی خبر دوں گا جو کہ دھیرے دھیرے اب برف پگھل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حالات تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ناچاکی جب کبھی دو بھائیوں میں بھی ہو تو وہ اگر نہ ختم کی جائے تو وہ بڑھتی رہتی ہے. لیکن الحمدللہ آخر ہم ایز اے مسلم برادر اور سب سے بڑا ہمارے دل میں جو احترام ہے سعودیہ کے لیے وہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ. یہ دو مقام ایسے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس مقام کو اور اس وقوع اور محل کو دیکھنا پڑے گا کہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے ہماری نظر میں. اب جو سابقہ ادوار میں بھی سال دو سال پہلے شاہ سلیمان جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے کچھ وعدے وعید کیے تھے جس پہ امپلیمنٹ کچھ ناچاکی کی وجہ سے تھوڑا سا سلو ہو گیا اور رک گیا. اب اسی کے لیے میرا خیال ہے دوبارہ یہ جو برف پگھلی ہے اس کے بعد، کیونکہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا پیسوں کا، ہم نے دے دیے، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا. ہمارا میڈیا حالانکہ بہت برا بھلا کہتا رہا کہ یہ کیسا ہمارا دوست ہے، یہ کیسا ہمارا برادر ملک ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، مطلب بہت سی باتیں ہمارے میڈیا کی طرف سے، بہت سے تجزیہ نگار کی طرف سے گئی. اور جب کہ انہوں نے پیمنٹ تو اپنی لے لی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، لیکن انہوں نے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا کہ بھئی آپ کا میڈیا کیا واویلا کر رہا ہے. اور کیونکہ بذات خود بھی عمران خان نے ہمیشہ ان کا دفاع کیا اور یہ نہیں کہا کہ بھئی اب وہ پیسے مانگ رہے ہیں تو ہماری عوام اگر برا بھلا کہہ رہی ہے تو اس میں بھی شامل ہو جاؤں. نہیں، دھیمے اور پولائٹلی جو ہے نا وہ اس کا اظہار کیا، غصے میں نہیں کیا. جبکہ عمران خان نیوز اینکر جو ہیں انہوں نے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ آپ پہ کوئی پریشر ہے، تو انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، کیونکہ کچھ باتیں نہیں کرنے والی ہوتی. حقیقت ہے کہ جہاں پہ اگر دوستی ہو رہی ہو اور بھائی چارہ ہو رہا ہو اور اسے کوئی توڑنا چاہتا ہو، اب جیسے انڈیا تو چاہتا ہے کہ سعودیہ کو اتنی فیسلٹی دی جائے کہ وہ پاکستان سے دور ہو جائے. بالفرض ان کے آرمی چیف کا دورہ چاہے وہ مختصر یا شارٹ تھا، شاہ سلیمان اس میں نہیں ملے انہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش تو اپنی جگہ کی کہ ہم پاکستان کو کٹ اپ کریں، ان سے کہیں کہ بھئی پاکستان کے علاوہ بھی تو مسلمان ہیں دنیا میں، ہم اپنی آرمی میں سے مسلمانوں کو بھیجیں گے آپ کے دفاع کے لیے، آپ کی سیکورٹی کے لیے. لیکن کیونکہ ہمارے پاکستانی جرنیل رحیل شریف جو کہ ظاہر ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے وہ کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کے لیے ہی لابنگ کرنی ہے، تو انہوں نے پاکستان کے لیے جو لابنگ کی اس میں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ان کا گوشہ نرم ہو رہا ہے. اور وہ جو پہلے معاہدے تھے بالفرض ریفائنری جو ارامکو لگوانا چاہ رہی تھی، تو ارامکو کیونکہ سعودیہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اگر اس کی 10 ارب ڈالر اگر اس کی انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان میں تو یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اب دن بدن ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بڑی سے بڑی آنا شروع ہو گئی ہے، اور ارامکو جیسی کمپنی جب آئے گی تو اس کو دیکھا دیکھی دوسری کمپنیاں بھی آئیں گی. یہ گوادر سے تھوڑا سا ہٹ کے جگہ ہے، ذرا سی قریبی، وہاں پہ وہ اپنی ریفائنری لگانا چاہتے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے تیل جو ہے وہ زیادہ تیزی سے سپلائی ہوگا جہاں تک بھی جائے گا. سب سے بڑا تو خریدار چائنا ہے اور انڈیا ہے، لیکن ہمیں کیونکہ ہمارا معاہدہ تو چائنا کے ساتھ زیادہ ہے، وہ تو چائنا کی یہ جو ریاستیں ہیں جو پاکستان کی سائڈ پہ ہیں ان کو ترقی بھی مل جائے گی اور ان کے پاس اپروچ بھی تیزی سے پہنچ جائے گی. شاہ سلیمان کے جو فرزند ہیں وہ کیونکہ پاور کو آئل کو وہ زیادہ جو ہے نا انڈسٹری کو
اپنے ساتھ منسلک کیا ہوا انہوں نے، اور اسی کو وہ دیکھتے ہیں زیادہ، تو ظاہر ہے ان کی فیلڈ بھی ہے، اور ویسے بھی وہ شخص جو ہے وہ بذات خود بھی، سلمان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا کوآپریٹو ہے اور اچھے طریقے سے ڈیل کرنا بھی جانتا ہے۔ تو اس کا اب دورہ دیکھیں عنقریب پاکستان میں ہونے والا ہے، اب وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو اس سے پھر ہمیں کوئی اچھی نوید جو ہے وہ سنائی دے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دوستوں سے تعلقات اچھے ہوں، برے نہ ہوں، چاہے وہ کیسا بھی دوست ہو۔ دوست ضروری نہیں کہ سارے ہی دوست آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں یا سارے دوست آپ کی مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ کے صرف دوست ہی کہلاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو بڑھ کے 4 قدم آپ کے ساتھ آگے آتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے دوستوں کو دوست ہی بنا کے رکھنا چاہیے، ان کو دشمن نہ بنائیں، اپنے دشمن زیادہ خود نہ پیدا کریں۔ آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس دور میں ایران سے بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے، اور ہمیں اس میں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا برادر ملک ہے۔ ہمیں اگر فائدہ نہیں دے گا تو نقصان بھی نہیں دے گا، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ نقصان تو کیا، فائدہ ہی ملے گا ہمیں، کیونکہ چاہے وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اس سے مراسم ایز اے برادرانہ ہیں۔ تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور انہیں ہمارا خیال کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔